سے یہ اعلان نکلا تھا. اشرف صاحب یہ واقعات سمجھنے بڑا ایک بحث اس میں ہوتی ہے، لیکن اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی ضرورتی کی گئی، جس کی وجہ سے بعض بات اس قسم کے عناصر نظر آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں؟ میری نظر میں وہ جو کوریا کی بات ہے اس میں ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بندہ ان پڑھ ہے، طالب کسی بالکل ان پڑھ ہے، نہ وہ اردو پڑھ سکتا ہے، نہ وہ پنجابی پڑھ سکتا ہے، نہ وہ عربی پڑھ سکتا ہے. اگر اس کے پاس کو کاغذ دیکھا گیا تو وہ غیر ارادی فعل تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک ہماری کوئی ملاقات اس شخص سے نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ تو ابھی ڈھکا چکا ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ آیا اس نے کیا بھی ہے یا نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے ہمارے چرچز میں، ہمارے گھروں میں، اور کم از کم ہر گھر میں ایک بائبل تو ہوتی ہے. اور اتنے گھر چلے ہیں تو اتنی بائبلیں چلی ہیں، تو پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھا جائے. اگر ایک کاغذ یا قرآن مجید کا کوئی ورق ایسا ہوتا ہے جس کی توہین ہے تو بائبل کی جو سب جیسے کہا کوئی بھی دونوں صورتوں میں اگر کوئی کمیونٹی مسلمان کمیونٹی کرتی ہے تو اس کو بھی سزا کریں، اگر کوئی عیسائی کرتے ہیں تو اس کو بھی سزا. نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے اور ہم اس لحاظ سے مظلوم ہے کہ ایک طرف ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور کسی بات کا بہانہ بنا کر، جواز بنا کر ہمارے اوپر حلہ بول دیا جاتا ہے، ہمارے گھر جلا دیے جاتے ہیں. اور میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے 3-4 گھنٹے اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی عزت کے لیے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے مقابلہ کیا، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ تھے، دہشت گرد بھی تھے، ان کے پاس زیادہ اسلحہ تھا، وہ حاوی ہو گئے. یہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان کمیونٹی کے لوگ بچانے میں مصروف تھے. ایک بچہ مجھے یہاں پہ ملا، وہ کہتا جی میں تو آگے بڑھ کے بچا رہا تھا، میں ان کے ساتھ. چلے اگر ایسی بات ہم مان لیتے ہیں کہ بچانے والی بات، ہم اس بات کو اور زیادہ گرم نہیں کرنا چاہتے کہ اور زیادہ فسادات ہو، لیکن اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ بچانے والے تھے تو پھر اتنا نقصان کیسے ہو گیا، اتنی جانیں کیوں ضائع ہو گئی، کتنے مکان کو گر گئے. اسی طرح جو واقعات خاص طور پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک کی بےعزتی کا، کہ آپ کی کمیونٹی یہ سمجھتی ہے اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں قرآن پاک کی بےعزتی ہوتے ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پہلو دیکھا جاتا ہے کہ بار بار یہ الزام لگا کر، بار بار ایسے مقدمے بنا کر کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے. اور یہ ساری ویڈیو جہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ جتنا بھی منظر ہے یہ ہمارا چرچ اور گھر ہے. یہ جو جتنی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے، تو میں آپ کو یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیوں آج ہم یہاں پر ہیں. آج ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں. ہم دعا کے لیے پاسٹر سردار کی لائن کو آگے کنٹینیو کریں اور اس کے بعد حدیث طاقت آئے گی پرسش کے لیے اور خان صاحب آئیں گے. آیت سب کو خداوند کی حضور میں آسمان